اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شان نزول سورہ نساء کے متعلق حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، سورہ بقرہ اور سورہ نساء ایسے زمانے میں نازل ہوئی جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے اللہ کے نام کے ساتھ۔ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیا۔ اے لوگوں، اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتوں کو قطع کرنے سے بھی ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا میں تم پکڑے جاؤ، بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی تم کو آدم علیہ السلام سے پیدا کی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ انسانوں کو اسی بنیاد پر بنی آدم کہہ کر خطاب کیا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 میں، بنی آدم کو جب ہم نے زمین پر اتارا تو اس وقت ان سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنی زینت کی چیزیں پہن لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اہل محشر آدم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے، اے آدم، آپ انسانوں کے باپ ہیں، آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ البہیقی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، یہ نسب ایسے نہیں کہ ان کی وجہ سے کسی کو برا کہا جائے، تم سب اولاد آدم ہو، تم سب آپس میں ایسے ہو جیسے ایک شاہ دوسرے شاہ کے مقابلہ میں ہوتا ہے، سب شاہ برابر ہوتے ہیں، لہذا سب آدمی برابر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے، سند صحیح سے، بلوغ البانی کی حدیث ہے، سند صحیح سے، اے لوگوں، تمہارا رب ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سخت واحد یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ آگے فرمایا، خلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، عورتوں کے حق میں نرمی کی وصیت قبول کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 189 میں، اے لوگوں، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کی بیوی پیدا کی تاکہ وہ اس کے لیے سکون اور لبسگی کا باعث بنے۔ آگے فرمایا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، ان دونوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مرد اور بہت سے عورتوں کو پیدا کر کے زمین پر پھیلا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں، اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ وہ باعزت وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔
آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهُ الَّذِي تَسَاءَلُوا بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ اپنی ذات سے ڈرایا ہے۔ ڈر اور خوف یعنی تقوی بہت ضروری چیز ہے، اس کے بغیر ہدایت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تقوی کے متعلق مزید معلومات کے لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا واسطہ دے کر عموماً انسان ایک دوسرے سے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے اور اس کی بہت بڑی شان ہے، لہذا اس کا واسطہ بھی بہت باعظمت ہے۔ تمام انسانوں کو اس کے واسطے کی قدر و منزلت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رواہ احمد کی حدیث ہے سند صحیح سے، بلوغ البانی کی حدیث ہے سند صحیح سے، جو اللہ کے واسطے پناہ چاہے اسے پناہ دو اور جو اللہ کے واسطے مانگے اسے دو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا والارحام، اور رشتوں کے قطع کرنے سے ڈرو۔ رشتے کا قطع کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 22 اور 23 میں، اے منافقو، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو وعید نہیں کہ تم زمین میں فساد برپا کرو اور رشتوں کو توڑ ڈالو۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے اور ان کو حق بات سننے سے بہرا اور راہ راست دیکھنے سے اندھا کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رشتہ کا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، بے شک اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، جب اللہ تخلیق سے فارغ ہوا تو رشتہ نے کہا، اے اللہ، قطع رحمی سے تیری پناہ طلب کرنے کا یہی موقع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ میں اسے ملواؤں جو تجھے ملائے اور اسے توڑوں جو تجھے توڑے؟ رشتہ نے کہا، ہاں اے میرے رب، میں راضی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو بس یہ تیرے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، فَهَلْ عَصَيْتُمْ الحج کی، یعنی اے منافقوں، اگر تمہیں حکومت مل جائے تو تم سے بعید نہیں کہ زمین میں فساد برپا کرو اور رشتوں کو توڑ ڈالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اہم گرامی رحمان سے نکلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشتہ سے فرمایا تھا، جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے قطع کرے گا میں اسے قطع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم صلح رحمی کا حکم دیا کرتے